السلام علیکم ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ نئے بجٹ کی آمد ہے، اس کے ساتھ ہی عوام جو ہیں ان کی امیدیں جو ہیں وہ ہیں کہ شاید ان کو کوئی ریلیف ملے، لیکن لگتا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ جو گزشتہ ایک سال میں تمام تر دعووں کے باوجود جو معیشت کی حالت رہی ہے وہ کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ صرف جو بیرونی قرضے ہیں اس میں 1.15 ٹریلین روپوں کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ اس دور میں ہوا ہے جو کہ دعوے دار تھے کہ ہم آ کر کشکول توڑ دیں گے۔ ڈالر کا ریٹ نیچے آیا، لیکن اس کی بھی ہمیں مزید قرضوں کی صورت میں بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تک معیشت کا جو پہیہ ہے وہ نہ چلے، اس سے کئی وجوہات ہیں۔ حکومت کا استدلال یہ ہے کہ ہوا کا ہوا ہی بگڑا ہوا ہے، اس لیے یہ بہتر نہیں ہو سکی، لیکن کوئی روڈ میپ بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن امید ہے کہ اس نئے بجٹ میں شاید کوئی نوید سنائی جائے۔ جہاں تک ٹیکسز کا تعلق ہے، اس بارے میں بھی حکومت کا فلسفہ تو یہ ہے، میاں نواز شریف صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ سب پہ فلیٹ ریٹ ہونا چاہیے 10%، لیکن ایک طرف حالت یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ جو ایک اوسط ہونا چاہیے نا دنیا میں ایک ہیلدی معیشت کے لیے، وہ 18% ہے، ہمارے 9% ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس کے چکی تلے پس رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹیکس بیس بڑی نیرو ہے، اور نیرو بیس ہونے کے علاوہ جن لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے وہ بھی ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ تو میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا، کیونکہ میرے ساتھ آج ماہرین موجود ہیں کافی۔ ایک تو آتے ہیں حفیظ پاشا صاحب، یہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہے ہیں، نواز شریف کے معاشی امور پہ مشیر بھی رہے ہیں، اور آج کل ایک انسٹیٹیوٹ فار پالیسی ریفارمز ایک بنایا گیا، اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں۔ یہ ایک تھنک ٹینک ہے۔ لاہور میں میرے ساتھ موجود ہیں سلمان شاہ صاحب، یہ بھی سابق وزیر خزانہ رہے ہیں، اور 4 سال تک یہ جو ایک سنہرا دور تھا مشرف کے دور کا معیشت کے لحاظ سے، اس وقت یہ مدار المعام تھے اقتصادی پالیسی کے۔ کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر صاحب، زبیر عمر صاحب جو ہیں، یہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کے معاشی مشیر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ پرائیویٹائزیشن کے ایک قسم کے آپ سمجھ لیں کہ یہ زار ہیں پرائیویٹائزیشن کے۔ تو ہم گفتگو کا آغاز جو ہے وہ حفیظ پاشا صاحب سے کرتے ہیں۔ پاشا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی جو رپورٹ ہے اس میں ایک بجٹ پروپوزلز بھی دیے ہیں جو آئی پی آر کی رپورٹ ہے۔ آپ 2 باتیں بڑی مختصر مجھے بتائیں، پھر ہم گفتگو در کو آگے چلائیں گے، کہ گزشتہ ایک سال میں معیشت کی حالت کیسے رہی، اور یہ جو بجٹ آنے والا ہے آئندہ منگل کے روز، اس میں کیا امیدیں رکھیں ہم؟ دیکھیے، یہ پہلا سال تھا نئی حکومت کا، اور میرے خیال سے ان کی پرائم آبجیکٹیو یہ تھی کہ اکانومی کو سٹیبلائز کیا جائے، اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ کچھ حد تک کامیابی ہوئی ہے۔ آپ اس طرح دیکھیے کہ فار واٹ ایور ریزنز آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ اس وقت $8.5 بلین کے لگ بھگ پہنچ چکے ہیں، جو کہ تقریباً 2 مہینے کی ریزرو کور ہے، اور ہم نے شروع کیا تھا سال $6 بلین سے، تو اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، اگرچہ اس میں کچھ بوروئنگز کا بھی کنٹریبیوشن ہے۔ دوسری طرف فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ پچھلے سال 8% پہ تھا، اور اس میں کچھ کنٹریبیوشن سرکولر ڈیٹ کا بھی تھا، مگر کافی ہائی لیول پہ تھا ڈیٹ پچھلے سال اور فسکل ڈیفیسٹ۔ اس سال انشاءاللہ 6% سے کم ہوگا، ہمیں پرسوں پتہ چل جائے گا ایگزیکٹلی کیا ہے۔ اس وقت اندازہ یہ کہ 5.8% ہے۔ تو دونوں فرنٹس پہ کچھ کامیابی ہوئی ہے، اور میرے خیال سے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے بڑی محنت کی ہے۔ مگر اس میں 3 جو کی ٹارگٹس ہیں جس کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، اس میں کچھ شارٹ فال ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ٹیکس ریونیوز جو پچھلی بجٹ میں سیٹ کیا گیا تھا ٹارگٹ، وہ 2475 بلین تھا، اور شاید ہم اس سال کو اینڈ کریں گے with a shortfall of about 200 بلین۔
दूसरी तरफ आप एक्सपोर्ट्स को देखिए, एक्सपोर्ट्स में टारगेट हमारा 5 से 6% ग्रोथ का था और अप्रैल तक 2.5% ग्रोथ हुई है, इसके बावजूद के जीएसपी प्लस हमें जनवरी में मिला। तीसरा जो शॉर्टफॉल है, और ये जरा परेशान कुन है, कि इन्वेस्टमेंट लेवल में कातिल खा इजाफा नहीं हुआ है और इन रिलेशन टू द टारगेट शायद कोई 9 से 10% कमी हो। और इसमें खास तौर पे जो डिसअपॉइंटमेंट है वो इस बात पे है कि पीएसडीपी जो है, फेडरल और प्रोविंशियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें कोई 40% पीएसडीपी तो मुराद है आपकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी हाँ, उसमें आवाम को तो नहीं पता ना कि जी 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 ये तो हम अब सलमान शाह साहब जो खर्चा होता है। जी जी ठीक है, जो आइंदा आता हूँ आपके पास दोबारा। तो अब ये शाह साहब से पूछते हैं, ये शाह साहब यही सवाल जो डॉक्टर साहब से था, यही मैं आपसे भी करना चाहूँगा। एक चीज़ तो ये है कि ओवरऑल इकोनॉमी का जो, अगर आप अवाम से पूछेंगे कि उनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ा है, जी अवामी अंदाज से ही बात करें तो ये तो सारे अल्फाज से गोरख धंधे ना, उसमें आई थिंक कि जो मेजर कंसर्न्स हैं कि लोड शेडिंग जो है वो कंटिन्यूसली एटलीस्ट अप टू द करंट पॉइंट बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। सर्कुलर डेट जो है वो दोबारा खड़ा हो चुका है। महंगाई में भी कमी नहीं आ रही जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन है तो सिंगल डिजिट लेकिन पहले भी सिंगल डिजिट में रही है। हाँ, तो ग्लोबल इन्फ्लेशन तो बहुत कम है कंपेयर टू जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन चल रही है। और उसके साथ साथ आई थिंक इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी खासी डिस्प्यूट्स हैं कि क्या ग्रोथ हुई है। वो कह रहे हैं 4.1%, अगर जो टारगेट 4.5 था जी, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट रोज़गार पे पॉजिटिव हुआ है या नहीं है। जो होड्स हैं आपके यंगस्टर्स के जो नौकरी की तलाश में हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती, और जहाँ भी आप जाते हैं दी ओनली थिंग दे आर आस्किंग कि जी हमें नौकरी चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी इकोनॉमिक कोई रिकवरी नज़र नहीं आती, अवाम को नज़र कम अज़ कम नहीं आती। जहाँ तक हफीज़ ने जो बातें की हैं ठीक है, उसमें आपको एक थोड़ी बहुत रिज़र्व्स में इम्प्रूवमेंट आती है, और डॉलर की अगर आप देख रहे हैं कि कीमत में कमी आई है तो वो एक इंडिकेटर अवाम की ज़हन में होता है कि यार इसकी वजह से इकॉनमी जो है ज़रा तगड़ी होगी, लेकिन उसका बेनिफिट्स जो हैं वो एक्चुअली इट हैज़ हर्ट अस। जो एक्सपोर्ट्स की बात की है कि एक्सपोर्ट्स में आई है कमी आ रही है, और आगे चलते हुए जीएसपी प्लस का भी इश्यूज़ उसी तरह खड़े हैं कि जी आपके पास बिजली नहीं है, आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं टू बी एबल टू प्रोड्यूस मोर इन्वेस्टमेंट के लिए वो हैं बिजली के। और बिजली में हम देख रहे हैं कि जो अप्रोच ली जा रही है वो आई डोंट नो वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट। और जैसे जब हमने बॉन्ड किए हैं तो दुनिया की सबसे हाईएस्ट प्राइस हमने बॉन्ड्स की दी है। उसी तरह अब मैं प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जी ये प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें 35% रेट ऑफ रिटर्न हम देंगे इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। सो बेसिकली अगर हमने एफिशिएंसी नहीं रखनी इकोनॉमी में, हर चीज़ हमने हाई कॉस्ट पे करनी है, और आगे से उसकी फिर इन्वेस्टमेंट जो है, ये पीएसडीपी की हफीज़ ने बात की, मेरे ख्याल में तो पीएसडीपी में जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो तो एक नेगेटिव रिटर्न में चली जाती है। शाह साहब लेकिन देखे ना, ये जो बिजली की जो बात आपने की, मैं साहिवाल जो ये कोल फायर्ड जो चाइना की मदद से लग रहा है 650 मेगावाट्स के 2 हैं, और बड़ी जल्दी वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और बड़ी एफिशिएंट है वो जो कोल फायर्ड है। तो इस पर हम पूछते हैं ज़रा ज़ुबैर साहब जो बैठे हुए हमारे साथ कराची में, उसमें रेट ऑफ रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न देंगे तो वो कंज्यूमर एक निकलेगा, को तैयार नहीं है ना। अब क्या करें ज़ुबैर साहब, आपने बातें सुनी, थोड़ी सी क्रिटिकल भी हैं, थोड़ी सी सपोर्टिव भी हैं। आप बताइए कि ये एक तरफ तो है ना अल्फाज का गोरख धंधा, दूसरी तरफ एक जो पोलिटिकल गवर्नमेंट है उसके लिए अवाम के लिए भी कुछ करना होता है। तो आपके नज़दीक के जो मंगल के रोज़ बजट आने वाला है, इससे अवाम पर और बोझ पड़ेगा या कुछ रिलीफ मिलेगी? देखें, एक तो ये है कि कभी भी जो एक साल का रिव्यू किया जाए, और पाकिस्तान के हवाले से भी पिछले एक साल में अगर किया जाए, तो मिक्स्ड बैग ही होता है। ऐसा नहीं होता कि विन विन 100% हो, बिकॉज मुश्किलात बहुत शदीद थी और हैं भी। तो उसके तनाजुर में देखना पड़ता है कि जी कुछ एरियाज़ में, ज़्यादातर एरियाज़ में पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं,
اور کچھ ایریاز میں وہ اس قسم کے جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس کے مطابق ریزلٹس نہیں آئے. مثال کے طور پر جو ٹیکس ریونیو کی حفیظ پاشا صاحب نے بات کی، بالکل صحیح بات ہے کہ ہماری جو ایکسپیکٹیشن، ہم نے خود ٹارگٹ سیٹ کیا تھا، اس سے 200 بلین کم ہیں. ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی پریشر ہے. لیکن اوور آل اگر آپ میکرو اکنامک سینیریو آج دیکھیں، جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے اکانومی کو آگے لے کے جانے کے لیے مومنٹم جو برقرار رکھنا چاہیے، اس کے لیے ہوتی ہے کہ بزنس کانفیڈنس کے جو بزنس کانفیڈنس ہے وہ اس کا کیا حال ہے. جو انٹرپرینرز ہیں، بزنس مین ہیں، بوتھ لوکل اینڈ فورن، وہ پاکستان کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں. میرا خیال ہے اس میں تمام لوگ ایگری کریں گے، میرے دو مہمان بھی ایگری کریں گے کہ جی اس میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوا ہے. کانفیڈنس جو اس حکومت میں ہے کمپیئر ٹو واٹ وی ہیڈ ان دا پاسٹ، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور اس کے بہت سے انڈیکیٹرز بھی ہیں. مثال کے طور پر اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو تمام فورن کمپنیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستان میں، ایک میجر سرج آیا ہے ان ٹرمز آف بزنس کانفیڈنس. اور اس کا آگے جا کے ایک اور ریفلیکشن وہی جو فورن کمپنیز دے رہی ہیں کہ ایٹ لیسٹ 50% فورن کمپنیز اس وقت ایکسپینشن یا نیو انویسٹمنٹ کی بات کر رہی ہیں. سو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. دیکھیں اکانومی کو صحیح ہونے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے، لیکن ٹرینڈز دیکھنے بہت ضروری ہوتے ہیں. ایک تو فورن ایکسچینج ریزروز بڑھایا اور اس کے لیے بورنگ بھی کی گئی، لیکن وہ اسینشل تھا ہمارے لیے، کیونکہ ہم جہاں سے سٹارٹ ہو رہے تھے اگر ہم وہ نہ کرتے تو ہم ڈیفالٹ کر جاتے اور کرنسی کا حال بہت زیادہ خراب ہوتا ہے. اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ ایک عام آدمی بھی کرنسی کے حوالے سے ایک کانفیڈنس رکھتا ہے کہ جی اگر کرنسی ڈی ویلیو کر رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ تو ایک کانفیڈنس لوز ہوتا ہے کہ جی معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جس طرح بجلی کا بحران ہے جو ہماری نظر میں سب سے شدید بحران تھا اور ہے، اس کے لیے جو ہم نے انویسٹمنٹ لائن اپ کیے ہیں وہ بہت پازیٹیو ہیں. سولر ہو یا ہائیڈل ہو یا کول ہو، تمام ایریاز میں، اور نظر آ رہا ہے آپ روز سنتے ہیں. آج بھی آپ نے نندی کلامی معاف، ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے، اس کے بعد ہم ایک گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یقیناً آپ نے جو بتایا ہے وہ ایسی صورتحال ہے کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی تو آئی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بریک کے بعد ہم اپنے باقی ساتھیوں سے پوچھیں گے کہ اگر وہ بجٹ بنائیں بطور وزیر خزانہ تو وہ کیسا ہوگا. ناظرین ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، آپ بجٹ میکنگ ایکسرسائز سے پہلے بھی منسلک رہے ہیں، اب بھی آپ کچھ ریکمنڈیشنز کی ہیں آپ کے تھنک ٹینک نے. آپ کے نزدیک آئندہ کا بجٹ جو ہے اس میں کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے؟ آیا بجٹ ایک اتنی کوئی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، جبکہ آئی ایم ایف کرٹیکشلٹیز میں ہم پہلے ہی ہیں، یعنی پہلا والا بجٹ بھی آئی ایم ایف زدہ تھا. دوسرے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک بڑے تلطراق سے بنایا گیا تھا فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ کی کنٹرول کرنے کی لمیٹیشن کی ایک قانون بنایا گیا تھا. کیا اس کی پاسداری موجودہ حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے تو یہ بجٹ کا سگنیفیکنس یہ ہے کہ ہمیں ایک گورنمنٹ کو ایک اشارہ دینا ہے کہ ہم سٹیبلائزیشن سے ہٹ کر اب چونکہ ریزروز میں کافی اضافہ ہو چکا ہے، ہم ریوائول کی طرف جا رہے ہیں. دس شوڈ بی اے ریوائول بجٹ، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایکسپلسٹلی ریلیف دیا جائے. اس لحاظ سے میرے 2-3 تجاویز جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے جو ایس آر اوز ہیں اور ٹیکس لاز میں جو کنسیشنز اور ایگزمپشنز دیے گئے ہیں خاص طور پہ امیر طبقے کے لیے، ان کو آپ اس سال وڈرا کریں، اور اس کے لیے ذرا پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوگی اور انشاءاللہ گورنمنٹ اسے دکھائے گی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو ٹیکس ریٹس ہیں ان میں ریڈکشن لانا ضروری ہے. ہمارے یہاں کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ابھی بھی بہت ہائی ہے اور اس کو کچھ حد تک کم کرنا چاہیے. تیسری بات جو ہے کہ جو پاور ٹیرفس ہیں ان میں کوئی اضافہ اس سال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے پچھلے سال بہت زیادہ اضافہ کیا اور دیکھا کہ اس کے نتیجے میں لاسز بہت بڑھ گئے اور سرکولر ڈیٹ وہیں کا وہیں رہا. لہٰذا اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مینجمنٹ آف دا پاور سیکٹر پہ فوکس ہو
قیمتیں بڑھانے پر نہ ہو، اس لیے کہ اس سے افراط زر پر اثر پڑتا ہے۔ ریلیف سائٹ پر 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آٹے کی قیمت اس سال کافی بڑی ہے، 18 سے 20%، تو جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ہیں ان کو آپ انڈیکس کریں آٹا پرائس۔ دوسرا یہ کہ جو آپ کے روپی اپریسیشن ہوا ہے اس کے نتیجے میں انفارچونیٹلی ابھی تک ہم نے پرائس پہ امپیکٹ نہیں دیکھا۔ اس پہ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے کہ خاص طور پہ جو امپورٹڈ آئٹمز ہیں جس میں ویجیٹیبل گھی ہے، اس میں چائے ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے ڈیٹ لمیٹیشن کی بات کی، ایکٹ کی، فسکل رسپانسبلٹی ایکٹ کی، اس کے بارے میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس سال گورنمنٹ شاید وائلیشن میں رہے گی۔ آپ اندازہ یہ ہے کہ پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو 60% کے نیچے ہونا چاہیے وہ ابھی بھی تقریباً 61% تک رہے گا۔ دوسری طرف ایک بہت امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ تھی فسکل رسپانسبلٹی ایکٹ کی، وہ یہ تھی کہ ریونیو ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جائے تاکہ جو بھی آپ بوروئنگ کریں وہ ڈیولپمنٹ کے لیے کریں۔ مگر ابھی بھی اس سال کا بھی آنے والا بجٹ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ 30 سے 40% جو بوروئنگ ہے وہ کنزمپشن کے لیے ہوگی، انویسٹمنٹ کے لیے نہیں ہوگی۔ جی اور یہ ہمارے فیوچر ڈیٹ کیپیسٹی کے لیے بہت پریشان کن چیز ہے۔ اچھا، میں زبیر صاحب، آپ نے حفیظ پاشا صاحب کے پروپوزل سنے اسٹیبلائزیشن کے بعد، اب کیا ایسی سٹیج آ گئی کوئی ریلیف اور انویسٹمنٹ اورینٹڈ چیزیں کی جائیں؟ جی میں نے کچھ باتیں سنی ہیں، کچھ نہیں سنی بیکاز ہی واز آلریڈی آن، وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کنیکشن نہیں تھا، بٹ جو میں نے سنا بالکل حفیظ پاشا صاحب جو فرما رہے ہیں وہ جنرلی تو ایوری ون وڈ ایگری، بٹ جس طرح ایس آر او کی انہوں نے بات کی ہے، آپ دیکھیں گے بجٹ میں زیادہ تر ایس آر اوز ویل ڈو اوے ود دیٹ، اور اس میں کوئی پبلک پولیٹیکل ول کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں بہت سے ایشوز دوسرے آ جاتے ہیں، جس طرح کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے اگر ایس آر او ہے اور اس کو وڈرا کرنے کی بات ہو رہی ہے یا کچھ ایشوز ہیں تو وہ اس میں اوورآل سینٹیمنٹس اور پاکستان کی اکنامک سچویشن وغیرہ کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ جو آپ موو نہیں کرتے ہیں اس میں کوئی ڈر خوف کوئی بھی نہیں ہے، اس حکومت کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ 186 ارکان ہیں نیشنل اسمبلی میں، 300 سے زیادہ ارکان ہیں پروونشل اسمبلی میں، سو اب اگر ڈریں گے تو میرا خیال ہے کب جا کے ہمت سے کام لیں گے۔ بالکل ہمت سے کام لے رہی ہے حکومت، اور بہت سے ریلیف آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں، ظاہر سی بات ہے ذکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت سے ریلیف ہیں۔ جو اکنامک ریوائیول کا جو فرسٹ ایئر تھا عارف صاحب، اس میں بیسکلی گورننس کے تھرو، افیکٹو مینجمنٹ کے تھرو بہت سی چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت تھی، جو سسٹینیبل اور اسٹرکچرل چینجز اکانومی میں ضرورت تھی، جس طرح ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے، اس کو ہم فرسٹ منتھس میں اگر سٹارٹ کر دیتے تو میرا خیال ہے پورا سسٹم بیٹھ جاتا اس وقت جو صورتحال تھی۔ سو وہ جو اگر آپ اب دیکھیں گے ہمارا جو لانگ ٹرم سسٹینیبل اکنامک گروتھ کے لیے اقدامات ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ لیے جائیں گے، اور بہت سی چیزیں جو یہ ڈیٹ کے حوالے سے دیکھیں، ہمارا ایک پہلا بہت بڑا فوکس تھا کہ ہم اپنے فورن ایکسچینج ریزروز کو ایک ایکسیپٹیبل لیول پر لے کے آئیں۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں پچھلے ایک سال میں $3.5 بلین ہم نے آئی ایم ایف کو پے کیے ہیں پچھلی واجبات جو تھی، اور نئے پروگرام کے تحت 2.5 بلین سے بھی کم ہم نے لیے ہیں۔ سو نیٹ کیش آؤٹ فلو آئی ایم ایف، جی تو وہ ڈیٹ تو بڑھنا تھا، آپ نے $3.5 بلین تو دینے تھے، مطلب اس میں تو کوئی چوائس نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم صحیح ہے۔ میں شاہ صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ شاہ صاحب، آپ 4 بجٹ آپ نے بنایا اپنے دور میں، جی وہ بڑا اچھا دور تھا۔ اب جو آپ کو تھوڑا سا تو اندازہ ہوگا کہ جو صورتحال ہے وہ زبیر صاحب نے بھی بتائی ہے آپ کو، کچھ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے پروپوزل بھی دیے کہ معاملات جو ہیں وہ اب کچھ ایسے جانے چاہیے کہ بھئی وہ کہتے تو ہیں کہ اسمبلی میں میجورٹی ہے، لیکن دوسری طرف لوگ سڑکوں پہ بھی نکلنے کو بیتاب ہیں، اور کچھ عناصر ایسے ہیں جو ان کو سڑکوں پہ لانا چاہتے ہیں۔ اس صورتحال میں حکومت کو کچھ نہ کچھ تو عوام کے لیے کرنا پڑے گا۔ آپ نے بجلی کی بات کی کہ یہ بجلی کی پالیسی فلاڈ ہے، آیا فلاڈ اس لیے ہے کہ اس کا ریٹ سٹرکچر ایسے ہے، یا اس لیے کہ اس سے کیپیسٹی نہیں بڑھ پائے گی؟ دیکھیں، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا میں بجٹ کے بارے میں بات کر دوں بیفور گیٹنگ انٹو دی ریفارمز تھنگ، کہ خواہشات تو آبویسلی بہت زیادہ ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور جیسے حفیظ نے کہا کہ پیٹرول پرائسز بھی نہیں اوپر جانی چاہیے، یا انرجی پرائسز کو ہولڈ کریں، اور
گروتھ کی طرف جائیں, آٹے کی جو ریلیف دی جائے اور آل دیٹ. دیکھیں 350-400 ارب کا تو آلریڈی سرکولر ڈیٹ دوبارہ سے کھڑا ہے. اگر وہ اب آپ پے کریں گے, اگر یا تو وہ پھر اب اسی سال آپ پے کریں جون سے پہلے تاکہ وہ جو اب شاہ صاحب, but the power policy seems to be in a mess. It is in a mess in the sense کہ خاص طور پر جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے جو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نظام کی تبدیلی نہیں کر رہے, آپ اسی نظام کے اندر نئی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں, اور وہ نئی انویسٹمنٹ بہت ہائی, میرے نظر میں بہت ہائی ریٹ آف ریٹرن پہ آپ لا رہے ہیں. کہ اگر لیٹ سے امریکہ میں اگر پاور میں ریٹ آف ریٹرن 7-8% ہے, یا پچھلی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں آئی پی پیز پالیسیز تھی 18%, اس پہ آپ نے ریٹ آف ریٹرن ڈالر ٹرمز میں دیا ہے. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ I might be wrong کہ 30% to 35% ریٹ آف ریٹرن, تو پرائم منسٹر خود اناؤنس کر رہے ہیں کہ 35% ریٹ آف ریٹرن. ڈاکٹر صاحب میں اس میں کریکشن کروا دوں, ڈاکٹر صاحب جی کریکشن کروانا چاہتا ہوں. آئی تھنک وہ صحیح نہیں ہے. وہ جو میرا خیال ہے اس کے تھوڑا سا کانٹیکسٹ کے آؤٹ آف 17% ریٹ آف ریٹرن ہم آفر کر رہے ہیں, اور ابھی تک یہی پالیسی ہے. کتنا پرسنٹ؟ 17 وہ کہہ رہے ہیں. بٹ آئی تھنک کہ جو میں نے 17 اور 30 میں تو بہت فرق ہے, بہت فرق ہے, لیکن اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ایک ابھی پیپر میں دیکھ رہا تھا کہ جس میں جس قسم کی ایفیشنسیز ان پلانٹس کی ہیں, اور جس قسم کے ان کو آپ نے بینچ مارک کیا ہے, اگر وہ اس میں غلطیاں ہیں تو 35% ریٹ آف ریٹرن بن ہی جائے گا. سو آئی تھنک دیر از سم تھنگ ٹو بی ریڈ ود ان دا لائنز آلسو. مائی پوائنٹ از سمپلی دس کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی پروجیکٹس میں جس کے لیے آپ بہت ہائی ریٹ آف ریٹرن دے رہے ہیں, جس طرح آپ اگر یہ واقعی 30% بن گیا, اور دوسری طرف آپ کے بانڈز جو ہیں ان کے اوپر آپ 8% دے رہے ہیں, جب آپ ایون گریس از پیئنگ لیس دین 5%, تو یہ جب ہائی کاسٹ آپ ایک قسم کی ریکوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو عوام کو اس کا بینیفٹ پھر نہیں ملے گا. اس کے بعد ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اور آپ نے یہ ساری خواہشات بھی کر لیں, اور اس کی بیسس کے اوپر آپ نے ایک بڑا لمبا چوڑا ایف بی آر کو ٹارگٹ بھی دے دیا, 250 کا بات چیت ہو رہی ہے, اور اس دفعہ حفیظ نے کہا کہ 2250 کے قریب کلیکشن مشکل سے ہوگی. تو یہ جب سارے چیزیں چلیں گی, اور جیسے حفیظ شیخ نے جب بجٹ پیش کیا تھا اور اس نے کہا تھا یار یہ تو فلیکسی بجٹ ہوتے ہیں, آج آپ بجٹ بنائیں گے کل پھر چینج کر دیں گے, کوئی اور چیز کر دیں گے, تو اتنی ایکسائٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ایکسائٹ ہونے کی بات یہ ہوگی کہ جب جیسے جیسے وہ ریونیو اگر شارٹ فال آتا ہے, آئی ہوپ کہ نہیں آتا, تو پھر آپ کے ڈیولپمنٹ کے اوپر سب سے پہلے تو آپ کا جو لگے گا وہ کٹ ڈیولپمنٹ پہ ہی لگا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے واقعی اس اکانومی کو کرنا ہے تو بجٹ کے باہر ہمارے بڑے ایشوز ہیں, ہمارے ٹرانسپیرنسی کے بڑے ایشوز آ رہے ہیں. اب زبیر نے جو اتنا کام کرنا ہے پرائیویٹائزیشن کا, اٹ ہیز ٹو بی آؤٹ اسٹینڈنگلی کیا پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ہم. دیکھیں پرنسپل ساروں کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اصل چیز ہوتی ہے کہ وہ جو پروف از ان دا پڈنگ جو آپ بناتے ہیں اس میں آپ نے کس طریقے سے کام کیا ہے. گورننس ہماری دنیا میں سب سے خراب ریٹنگز ہماری آ رہی ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, ایک دو باتیں میں کر لوں. نہیں میں صرف ٹیررزم کو ایڈ کر لے گا. ٹو بی فیئر ٹو زبیر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ایک سال کے اندر تو یہ یو کانٹ آوا کا آوا جا بگڑا. ٹھیک ہے, زبیر نے دیکھیں ایز اے گورنمنٹ زبیر ہیز ٹو ڈیفینڈ اٹ, ایون دو ان سرٹن ایریاز ہی مے ناٹ بی ایبل ٹو ڈیفینڈ اٹ, بٹ ڈیفینڈ ہی مسٹ, ہی از دا منسٹر, اور وہ ساری چیزیں, اینڈ ہی ہیز ٹو بی پازیٹیو. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ آپ کی گورننس, آپ کی یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اور ٹیررزم جو ہے, آپ یہ ساری چیزیں آپ کو ٹھیک کرنی پڑیں گی. آپ دیکھیں ادھر موڈی بیٹھا ہوا ہے, موڈی نے اگر اپنا حساب کتاب ٹھیک کر لیا اور انڈیا جو ہے وہ 10% گروتھ پاتھ پہ چڑھ گیا, جو کہ مشکل ہوگا, اس کو بڑا کام کرنا پڑے گا. سو ویل ہیو ٹو بی ون اپ آن دیم. بریک پہ جا کے بعد میں ہم ذرا جو باقی ایشوز رہ گئے ان کریں گے. ناظرین آپ نے باتیں سنی سلمان شاہ صاحب کی بھی کہ یہ جو ہنوز دلی دور است والی بات ہے کہ ابھی دلی بہت دور ہے. میں موڈی والے دلی کی نہیں بات کر رہا, لیکن جو ایک ایسا کہ بجٹ کے گھورک دھندے سے عوام کے جو حالات ہیں وہ اتنے بہتر اتنی جلدی نہیں ہو پائیں گے. بہرحال روڈ میپ شاید اس بجٹ کے ذریعے مل جائے. ہم بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
ویلکم بیک. آج کل پاک چین دوستی کا بڑا چرچہ ہے. ابھی اگلے روز ہی ساہیوال میں 660 میگا واٹ 2 کول فائرڈ پروجیکٹس لگانے کا چینی کمپنی سے افتتاح ہوا ہے. اور یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ چین جو ہے پاکستان کے ساتھ ایک اکنامک کوریڈور بنا رہا ہے جس کے $35 بلین جو ہیں وہ انویسٹمنٹ آئے گی. تو حفیظ پاشا صاحب میں آپ سے ہی پوچھوں گا کہ یہ تو ایک خوش آئند بات لگتی ہے لیکن اس کا اسمال پرنٹ کیا ہے اگر کوئی ہے تو؟ آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. جی میں نے پوچھا ہے جو پاک چائنا جو کوریڈور ہے اس کے کیا مورکات ہیں پاکستان کے لیے؟ ہے تو بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ. دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر انفراسٹرکچر کے لیے بورو کر رہے ہیں اور اکنامک کوریڈور اس لیے ہے کہ ریجنل رول پلے کرنا چاہتے ہیں ہم اور چائنا کے ساتھ، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ باہر سے پیسہ لے رہے ہیں اور پہلے سال میں ہی آپ اگر سب ملا لیں جو بات چیت ہو رہی ہے، جو اگریمنٹ سائن ہو چکے ہیں، تو یہ تقریباً اس لیول پہ آ جاتا ہے جس وقت آج آپ کا ٹوٹل ڈیٹ ہے. تو لہٰذا وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ جو بھی آپ پیسہ باہر سے لیں اس کے اتنی امپیکٹ اکانومی پہ ہو اور اس سے اتنا ریٹرن آپ کو ملے کہ آپ کی ڈیٹ ری پیمنٹ کیپیسٹی بڑھے، ورنہ آپ مسلسل ایک ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے رہیں گے. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کو یہ انشور کرنا ہے کہ جو بھی پروجیکٹس آپ امپلیمنٹ کریں باہر کے پیسوں سے وہ آپ کو فارن ایکسچینج یا تو سیونگ دیں یا ارننگ دیں. اس کے بغیر مشکلات آگے چل کر ہو سکتے ہیں. جی زبیر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ پرائیویٹائزیشن کے بھی انچارج ہیں. یہ جی پرائیویٹائزیشن جو ہے شاہ صاحب نے بھی ایک ایشو اٹھایا کہ اس میں ایک ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اس سے کوئی ملک کا بھی فائدہ ہونا چاہیے، کوئی ایفیشنسی بڑھنی چاہیے. مثلا ہمارے ہاں پی آئی اے، اسٹیل مل، اس طرح کے جو کئی اور ادارے ہیں، بینکس تو ہم کر رہے ہیں پرائیویٹائز. تو اس زمن میں کیا روڈ میپ آپ کے سامنے ہے؟ اور دوسرے جو ڈیٹ ٹریپ کے حوالے سے پہلے بھی میں نے عرض کیا جو فسکل رسپانسبلٹی ہے اور جو انڈیٹمنٹ کے بارے میں قانون ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. حکومت کس طرح، کیا ویژن ہے ہمارا کہ اس کو کس طرح آئندہ جو ہماری آنے والی جنریشن ہے ان کو ہم بالکل انڈیٹ نہیں کرتے جا رہے ہیں؟ اچھا، میں پہلے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گا. جب پرائیویٹائزیشن کا ورڈ آتا ہے تو میرا خیال ہے اس وقت ہم ٹرانسپیرنسی پر زیادہ فوکس دیتے ہیں، بزنس پر کم دیتے ہیں. ٹرانسپیرنسی تو میرا خیال ہے ہمیں ہر ادارے میں چاہیے. جو بھی حکومت کا ادارہ ہے، چاہے وہ منسٹریز ہیں، چاہے 167 اینٹیٹیز آج تک پرائیویٹائز ہوئی ہیں تقریباً 22 سال میں. میرا خیال ہے واٹر اینڈ پاور نے 160 کانٹریکٹس پچھلے 1 سال میں کر دیے ہوں گے. سو ٹرانسپیرنسی تو میرا خیال ہے ہر ایک میں چاہیے. میرا خیال ہے میں اس لیے اس پر فوکس دے رہا ہوں کہ وہ ہم زیادہ گھبرا جاتے ہیں کہ جی کیا ٹرانسپیرنٹ ہوگا. بالکل وہ تو اٹس گیون کہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے جس طرح ایک حکومت کو کام کرنا چاہیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ٹرانسپیرنسی پہ تو ہے ہی، اور وہ تو اٹس گیون. میں کارپوریٹ ورلڈ سے آیا ہوں، وہاں بھی ٹرانسپیرنسی از دا نیم آف دا گیم، بٹ وہ اتنی زیادہ ڈسکس. زبیر صاحب کچھ کریں گے بھی یا نہیں؟ کچھ ہو بھی رہا ہے نہیں پرائیویٹائزیشن؟ کر رہے ہیں جی، میرا خیال ہے بہت کچھ ہو رہا ہے جی. واٹ از آن دا کارڈ، ہم انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً اگلے 10 دن میں فرسٹ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں پرائیویٹائزیشن سے. 8 سال کے بعد پہلی دفعہ ٹرانزیکشن ہونے جا رہی ہے. یو بی ایل کی کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشن ہے جس سے ہم تقریباً $400 ملین جنریٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد جون کے مہینے میں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشن ہونے جا رہی ہے. آپ نے ذکر کیا تھا پاکستان سٹیل کا ریسٹرکچرنگ پلان تقریباً آج سے 2 مہینے پہلے میں نے دیا تھا ای سی سی میں، جس کو ای سی سی نے اپروو کیا جو بحالی کے لیے تھا، تاکہ ہم پہلے اس کو بحال کریں اور اس کے بعد اس کی پرائیویٹائزیشن کی بات کریں. اسی طرح سے وہ ایک سفید ہاتھی بنا ہوا اس لیے میں کہہ رہا تھا. نہیں بالکل صحیح آپ نے کہا تھا، بالکل صحیح ہے، لیکن اس پر ہماری بالکل نظر تھی اور ہم نے اس کو کافی ایفرٹ کر کے ایک ریسٹرکچرنگ پلان دیا کیونکہ وہ تو تقریباً بند ہو چکی تھی پاکستان سٹیل مل. سو اب وہ واپس ریوائیول کی طرف جا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 4-5
مہینے میں آپ اس کے نتائج دیکھیں گے. اسی طرح سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی ریسٹرکچرنگ کی آپ نے بات کی تھی, اس کی بھی ریسٹرکچرنگ, یہ جتنے بھی جہاز لیے گئے ہیں, مینجمنٹ چینج کی گئی ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز چینج کیے گئے ہیں, یہ ریسٹرکچرنگ ہی کی طرف ہے. اور بہت سے دوسرے پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں ہم نے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز اور چیف ایگزیکٹو آفیسرز وغیرہ تعینات کیے ہیں, وہ بھی ریسٹرکچرنگ ہی کی طرف ہے. اور پرائیویٹائزیشن پر میں ویسے بتا دوں کہ ہم بہت سیریسلی, بہت انرجی کے ساتھ, بہت پیشن کے ساتھ, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیٹ از دا وے فارورڈ. پاکستان کی اکنامک ریوائول میں اس کا ایک اہم کردار ہوگا, اور وہ پاکستان کو ایک موقع ملا ہے, ہمیں ایک موقع ملا ہے. میرا خیال ہے اس کو جتنا بھی ہم کر سکیں گے اس ٹینیور کے دوران ڈیلیور کریں. شاہ صاحب بتائیے کہ آیا اس حکومت میں جو پہلی حکومت میں کرونیزم تھی وہ چیز تو نہیں ہے نا کم از کم؟ دیکھیے کرونیزم پاکستان کے سسٹم میں اتنی پروری جس کو کہتے ہیں انٹرینچ یا دوستوں کو لے آنا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریسٹرکچرنگ کیا ہے, پی آئی اے کو بھی, اسٹیل مل کو بھی, پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں. آسانی سے آپ کرونیزم سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے, بہت انٹرینچڈ ہے پاکستان میں, اور اس کے صفائی کے لیے آپ کو بڑے اقدام اٹھانے پڑیں گے, آپ کو بڑے سسٹمز بنانے پڑیں گے. آپ کو مثلاً پیپرا کی جو رولز ہیں, پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے رولز ہیں, ان کو انفورس کرنا پڑے گا. جو سپریم کورٹ نے آرڈرز کیے ہوئے ہیں اپوائنٹمنٹس پہ, ان کے کیسے اپوائنٹمنٹس ہونی ہے, کس قسم کی اس کے اوپر ایویلیویشن کیسے ہوگی, اور کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. آپ کو پولیٹکس اپنی پاک کرنی پڑے گی فرام یہ جو ہے نیپوٹزم کے ساتھ. اگر آپ کے مطلب ایک بھائی ہے وہ ادھر نیپرا کا لگا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی اور جو ڈیسیجن میکر ہے وہ اس کا رشتہ دار ہے, اور وہ آپس میں ہی انہوں نے کام سارے کرنے, تو وہ کیسے ہوگا؟ دوسری بات, ایک بات جو حفیظ نے کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جب یہ ڈیٹ بلڈ اپ ہو رہا ہے, اور یہ میں نے شروع میں بھی بات کی کہ جی ڈیٹ کو آپ ایک تو ڈیٹ کو سب سے سستی پرائس پہ آپ نے لینا, دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اس سے بہت زیادہ بینیفٹ لینا ہے اکانومی کو, پھر ہی آپ اس کو ڈیٹ کو ری پے کر سکیں گے. اب یہ کولے کا جو جتنا بھی ہے معاملہ, اس میں اگر دو چیزیں, ایک تو میں نے یہ کہا کہ یہ پرائم منسٹر نے خود کہا کہ 30 سے 35% ریٹ آف ریٹرن انویسٹر کو دیں گے کولے میں. اگر وہ 17% پہ آتا ہے تو میں بہت خوش ہوں گا کہ وہ واقعی 17 پہ ہے, بٹ اگر 30 پہ آتا ہے تو دین اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈیزاسٹر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا جو اپ فرنٹ ٹیرف ہے کولے کا, وہ پوری ریجن میں جو کنزیومر ٹیرف ہے, کنزیومر ٹیرف یہ نہیں ہے کہ صرف پروڈیوسر کو جو ٹیرف لے رہا ہے, جو کنزیومر جو بجلی جو الٹیمیٹ کنزیومر پے کر رہا ہے اس سے وہ زیادہ ہے. اور اس میں جب آپ اپنے لاسز ایڈ کریں گے, ٹرانسمیشن کاسٹ ایڈ کریں گے اور کنزیومر تک پہنچائیں گے, تو آپ کی انڈسٹری میں وہ کمپیٹیٹیونیس نہیں پیدا ہوگی. تو آئی تھنک کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے اکنامک بیسس پہ کرنے کی ضرورت ہے, اکنامک ریٹ آف ریٹرنز بڑے ریلیجسلی کرنا پڑے گا, اور اس طرح بھی نہیں کر سکتے کہ چلو یار لگا لو بعد میں دیکھی جائے گی. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب صرف 1 منٹ میں بتائیے, بڑا میں آپ سے کہ 1 سال کا بجٹ آپ 1 منٹ میں بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے اگر آپ بنا رہے ہوں تو. دیکھیں میں نے جس طرح ذکر کیا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ریوائول کا اس کا فوکس ہونا چاہیے, اکانومی کو میں تیز آپ کسی طرح سے رفتاری لانے کی کوشش کریں, اور دوسرا جس حد تک ہو سکے عوام کو ریلیف پہنچائیں. اس وقت سٹیبلائزیشن کا جو مقصد انیشلی تھا وہ میرے خیال سے کچھ حد تک مکمل ہو چکا ہے, اور میری کوشش نہیں, لیکن اس میں کوئی آلو دال کوئی آٹا سستا بھی تو ہونا چاہیے نا. سٹیبلائزیشن میں تو مارے ہی جائے گی قوم. دیکھیں یہ جو فار انسٹنس پلسز ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو گورنمنٹ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ روپی میں اپریسیشن ہوئی ہے تو پلسز کی قیمت میں کمی آنی چاہیے. یہ کیوں نہیں ہوا, اس پر گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے تھی. جی ٹھیک ہے. ناظرین, آپ نے ہمارے پارٹیسپینٹس کی باتیں سنی, اور یہ واضح ہے کہ جو آئندہ کا جو بجٹ بنانا ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. اب تو وہ تیار ہو چکا ہوگا, اور اس سے عوام جو پہلے ہی پس رہی ہے اس کے اوپر اور کیا بوجھ پڑے گا یہ بھی ہمیں ابھی علم نہیں ہے. لیکن ہمارے جو تینوں پارٹیسپینٹس تھے ان کی باتوں سے آپ کو ظاہر ہوا ہوگا کہ حالانکہ یہ کوئی
مثلا سلمان شاہ صاحب یا حفیظ پاشا صاحب حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں ادراک ہے کہ اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں اور ان سے ملنے کے لیے، نمٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ مل جل کے کرنا چاہیے۔ اسٹیبلائزیشن آ گئی ہے اکانومی میں، آئندہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے روڈ میپ جو ہے آیا یہ بجٹ ثابت ہوگا، کیونکہ پچھلا بجٹ تو بڑی جلدی میں بنا تھا۔ اور میری اپنی رائے میں کہ اس وقت جو حکومت کے باہر سلمان شاہ صاحب، ڈاکٹر حفیظ پاشا، ہمارے اور بھی دوست رکھیں، ڈاکٹر ندیم الحق، شاہد حفیظ کاردار، میں کئی نام لے سکتا ہوں، حکومت کو اس ٹائپ کے جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں ان کی خدمات سے مستفید ہونا چاہیے۔ شوکت ترین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، وہ آدھے حکومت میں ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، تو جب تک ہم یہ ایک براڈ بیسڈ کنسنسس بنانے کی کوشش نہیں کریں گے جس طرح ہم سیاسیات میں بناتے ہیں، شاید موجودہ سیاسی گرداب سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔